السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ الحدید اور اس کی آیت نمبر 28 یعنی سیکنڈ لاسٹ۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کا لفظی باماورہ ترجمہ و تفسیر، اور سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور سچے دل سے ایمان لے آؤ اس کے رسول مقبول پر۔ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا 2 حصے اپنی رحمت سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، برسولہ، اس کے رسول پر، یؤتکم، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، کفلین، 2 حصے، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، ویجعل، اور بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، نوراً، ایک نور، تمشونا، تم چلو گے بھی جس میں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، غفور ہے، رحیم، رحیم ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کنز العرفان سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا، کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر بھی ایمان لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر ایک ایسا نور عطا فرما دے گا جس کی روشنی کے ذریعے تم چلو گے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہاں پہ اہل کتاب میں سے ایمان لانوں کے لیے، جو ایمان لانے والے ان کے لیے دگنا اجر جو ہے، تو اس آیت کی نظیر جو ہے ایک اور آیت مبارکہ سے بھی ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۔ اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرمان بردار بن چکے تھے، تو ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نہیں، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ اہل کتاب میں وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 2 وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بجا لائے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے کرے، یعنی ملازم وغیرہ۔ نمبر 3 وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو تو وہ اس سے وطی کرے اور اسے تہذیب و تعلیم وغیرہ کے زیور سے خوب آراستہ کرے، پھر اسے آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے 2 مفہوم جو ہے وہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یا اہل کتاب میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر قائم تھے، انہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں پہلے انبیاء پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، اب تم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، جن پر ایمان لانے کی تمہیں تاکید کی جا رہی ہے، جن کی آمد کی بشارتوں سے تمہاری آسمانی کتب بری پڑی ہیں، ان پر سچے دل سے ایمان لاؤ تو تمہیں اس کی رحمت سے 2 حصہ ملے گا۔ قرآن کریم جو سراپا نور ہے، اس کے انوار سے تمہاری دنیا اور آخرت جگمگانے لگے گی، تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو ہی تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے اگر تم یہ سارے چیزیں پوری کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا نور عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔